شادی ایک ایسا بندھن ہے جو دلوں کو مضبوطی سے جوڑ دیتا ہے۔ مجھے بھی نکاح کے چند بولوں کے ساتھ ہی اپنے شوہر سے محبت ہو گئی تھی، لیکن یہ محبت کا رشتہ اس وقت بالکل کمزور پڑ جاتا ہے جب شک کی دیوار درمیان میں آ جائے، اور پھر اگر وہ شک حقیقت ثابت ہونے لگے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ میں نے بھی اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کی تھی، لیکن پھر ایک رات جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد میری پوری زندگی بدل گئی۔ سردیوں کی چھوٹی چھوٹی شامیں تھیں، مجھے سردی زیادہ لگتی تھی، اس لیے میں اپنی جگہ بیٹھی ٹھٹھر رہی تھی کہ اماں میرے پاس آئیں، کہنے لگیں تیار ہو جاؤ اور کچھ خاطر مدارت کا انتظام کر لو، کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ اماں کا انداز اور چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ کون سے مہمان ہوں گے، کیونکہ پچھلے چند مہینوں سے اماں ایک ہی مہم پر لگی ہوئی تھیں اور مجھے یقین تھا کہ یہ مہمان بھی اسی کی ایک کڑی ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اتنی کیا جلدی ہے، کچھ وقت رک جائے، مگر اماں کہنے لگیں بیٹا اچھے رشتے نصیب سے آتے ہیں، جو کہہ رہی ہوں بس وہ کرو، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا بھلا چاہتی ہوں۔ اماں کے کہنے پر میں نے پہلے ہی باورچی خانہ دیکھا، پھر تیار ہو کر چائے اور لوازمات سے بھری ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو میری پہلی نظر صوفے پر بیٹھی ایک درمیانی عمر کی عورت پر پڑی۔ میں نے اسے سلام کیا اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس عورت نے خود مجھ سے اپنا تعارف کروایا، کہنے لگی میں سلمان کی بھابھی ہوں اور میرے سوا سلمان کا کوئی نہیں ہے۔ وہ خود ہی اپنے دیور کے بارے میں بتانے لگی کہ کافی عرصہ پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ان کے شوہر اور ساس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے بس وہ اور سلمان ہی تنہا رہ گئے۔ ان کی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے دیور کا ہی خیال رکھنا شروع کیا۔ اکیلے دیور کو چھوڑ کر واپس اپنے میکے نہیں گئی۔ ان کا دیور ان کے لیے بچوں جیسا بن گیا، اور اب وہ جوان ہو گیا ہے، اس لیے وہ اس کے لیے رشتے دیکھ رہی ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آج کے دور میں اتنی اچھی بھابیاں کہاں ہوتی ہیں؟ دیور کی خاطر انہوں نے دوبارہ اپنا گھر نہیں بسایا، بلکہ اس کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا کر ایک اچھی بھابھی ہونے کا فرض نبھایا تھا۔ کافی دیر تک وہ مجھ سے مسکرا کر باتیں کرتی رہیں، میرے بارے میں پوچھتی رہیں۔ ان کا انداز بہت ہی شائستہ تھا، پڑھی لکھی معلوم ہو رہی تھی۔ سلمان کی تعریفوں میں بھی انہوں نے زمین آسمان ایک کر دیے۔ یہ رشتہ کسی جاننے والے کے توسط سے آیا تھا، لیکن سلمان کی بھابھی سے بات کر کے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں انہیں پہلے سے جانتی ہوں۔ جاتے جاتے وہ اماں کو کہہ گئی کہ ہمیں تو آپ کی پارو بہت پسند ہے، آپ ہمارے سلمان کو دیکھنے آ جائیے گا تاکہ رشتہ پکا ہو سکے۔ اماں نے ان سے کہہ دیا کہ میں پارو کے ابا سے مشورہ کر کے آپ کو فون کر دوں گی۔ پھر ان کے جانے کے بعد اماں کہنے لگیں کہ مجھے تو یہ عورت بڑی بھلی لگی ہے، پڑھی لکھی بھی لگتی ہے، شریف بھی۔ اگر سلمان واقعی اتنا اچھا لڑکا ہے تو پھر اس رشتے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ گھر بار بھی ذاتی ہے، سلمان کا اپنا کاروبار بھی ہے، اور پھر زیادہ سسرال کی جھنجھٹ بھی نہیں ہے، ایک بیوہ بھابھی ہی تو ہے۔ اماں کو یہ رشتہ کافی معقول نظر آ رہا تھا، اور اماں کی نظر میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ سسرال میں زیادہ لوگ نہیں تھے، کیونکہ اماں نے اپنے سسرال میں بڑی پریشانی اٹھائی تھی۔ میری دادی اور پھپھو نے انہیں بہت تنگ کیا تھا، اس لیے اماں چاہتی تھیں کہ میری شادی کسی ایسی جگہ ہو جہاں ساس نندے نہ ہو، اور قدرتی طور پر ایسا ہی رشتہ آ بھی گیا۔ شام کو اماں نے ابا کو ساری تفصیلات بتائیں تو ابا کہنے لگے میں پہلے سلمان کے بارے میں معلومات حاصل کروں، پھر ہم لڑکا دیکھنے جائیں گے۔ 2-4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ پھر ایک شام ابا کہنے لگے کہ سلمان اچھا لڑکا ہے، میں نے پتہ کروایا ہے، اس کا کاروبار بھی اپنا ہے اور کسی خراب صحبت میں بھی نہیں ہے، اس لیے تو ان کی بھابھی کو فون کر کے تم کہہ دو کہ ہم ان کے گھر آ رہے ہیں، ایک دفعہ سلمان سے ملاقات کر لیں، پھر ہم رشتہ بھی وہیں پکا کر آئیں گے۔ ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ پارو کی جلدی شادی ہو جائے تاکہ ہم دونوں میاں بیوی حج کا فریضہ ادا کرنے جا سکیں۔ اماں کے پاس سلمان کی بھابھی کا نمبر تھا، انہوں نے بھابھی کو فون ملایا، اپنے آنے کی نوید سنا دی۔ پھر اتوار کے دن اماں اور ابا
سلمان کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ میں اکلوتی بیٹی تھی، گھر میں میرے سوا کوئی نہیں تھا، اسی لیے سارا وقت میرا دل دھک دھک کرتا رہا۔ یہی سوچتی رہی کہ میرے مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے، نہ جانے کیا ہوگا۔ میں خدا سے دعا کرنے لگی کہ جو بھی ہو میرے حق میں بہتر ہو۔ اور پھر جب ابا واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ مجھے مٹھائی کھلا کے کہنے لگے، مبارک ہو، اگلے مہینے تمہاری شادی پکی کر کے آئے ہیں۔ یہ سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھرے اور ابا سے کہا، اتنی بھی کیا جلدی تھی، کم سے کم 1 سال کا وقت تو لیتے، میں تو ان لوگوں کو ابھی جانتی بھی نہیں ہوں۔ ابا کہنے لگے کہ صحیح جان پہچان تو شادی کے بعد ہی ہوتی ہے۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ تمہیں رخصت کروں اور پھر حج کی درخواست جمع کروا دوں۔ میں تمہاری ماں کو لے کر اللہ کے گھر جانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہاری ذمہ داری ادا کرنا میرا فرض ہے۔ اور پھر ہمارے گھر میں دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے ابا نے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ پوری شان سے مجھے رخصت کر کے سلمان کے ساتھ مجھے میرے سسرال بھیج دیا۔ میں بھی بہت ہی زیادہ خوش تھی، کیونکہ سب نے یہی بتایا تھا کہ سلمان بہت ہی اچھے انسان ہے، نیک اور شریف ہیں۔ میرا بھی ماننا تھا کہ اصل محبت شادی کے بعد ہوتی ہے، اسی لیے میں خود کو اس بات کے لیے تیار کر کے آئی تھی کہ اپنی محبت اور وفاداری سے سلمان کا دل جیت لوں گی۔ سلمان کی بھابھی نے مجھے میرے کمرے میں بٹھایا، کہنے لگیں تمہیں کسی معاملے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی بھی بات ہو تم بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ میں نے سلمان کو اپنے بیٹے کی طرح پالا ہے، اسی لیے آج سے تم بھی میری اولاد جیسی ہو۔ میں نے ایک نظر سلمان کی بھابھی کے چہرے پہ ڈالی، ان کی آنکھوں میں مجھے نمی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ مجھ سے باتیں کرتی رہیں اور پھر کمرے سے نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد بہت دیر بعد سلمان کمرے میں داخل ہوئے۔ میرے پاس آ کے بیٹھے تو چپ چپ سے تھے۔ شاید یہ ہماری پہلی ملاقات تھی، اس لیے وہ بھی میری طرح کچھ نروس تھے۔ میں بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر سلمان نے میرے ہاتھ میں تحفہ دیا، کہنے لگے لباس تبدیل کر کے آرام کر لو، آج کا دن تھکن کی نظر ہو گیا، ہم سکون سے کل بات کریں گے۔ مجھے سلمان سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا وہ کچھ محبت بھرے جملے کہیں گے، یا زیادہ کچھ نہیں تو میری تعریف میں ہی کچھ کہہ دیں گے، لیکن سلمان نے تو میرے سارے ارمانوں پر پانی ڈال دیا۔ میں نے اٹھ کر لباس تبدیل کیا، بستر پہ آ کے لیٹ گئی۔ سلمان بھی منہ پھیر کے لیٹے تھے، جیسے انہیں مجھ سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ پھر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں انہیں یہ جتانا نہیں چاہتی تھی کہ میں جاگ رہی ہوں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ دبے پاؤں کمرے سے نکل کر چلے گئے، اور میں بس خاموشی سے اس بات کو محسوس کر کے رہ گئی کہ سلمان نے مجھ پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، نہ ہی مجھ پر کوئی ایسی نظر ڈالی جس سے مجھے خوشی کا احساس ہوتا۔ ان کا رویہ بہت ہی روکھا پھیکا تھا، اور اب نہ جانے وہ کہاں نکل گئے تھے۔ پہلا خیال دل میں یہی آیا کہ شاید سلمان اس شادی پہ خوش نہ ہو، اپنی بھابھی کے کہنے پہ انہوں نے یہ شادی کر لی ہو۔ اس خیال نے تو پوری طرح سے میرا دل توڑ دیا۔ لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ شادی کی پہلی رات یہ سب چیزیں سوچ کے میں ہمارے رشتے کو خراب نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنے شوہر کو تھوڑا وقت دینا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ دوسرے مردوں سے مختلف ہوں، ہمارے رشتے کو شروع کرنے سے پہلے وہ مجھے تھوڑا وقت دینا چاہتے ہوں۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی، اور پھر جب صبح میری آنکھ کھلی تو سلمان میرے برابر میں ہی بستر پر موجود تھے۔ وہ کافی گہری نیند سو رہے تھے۔ میں اٹھ کے تیار ہوئی، کمرے سے باہر نکلی تو بھابھی باورچی خانے میں تھی۔ میں انہی کے پاس پہنچ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کے مسکرائیں، کہنے لگی تم بیٹھو، میں ناشتہ تیار کر رہی ہوں، تم بھی ناشتہ کر لینا، پتہ نہیں تمہارے گھر والے کب تک آئیں گے، ایسا نہ ہو انہیں زیادہ وقت لگ جائے۔ میں نے بھابھی کی مدد کروانی چاہی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ابھی تم نئی دلہن ہو، بس تیار ہو کے اپنے شوہر کو خوش رکھا کرو، باقی گھر کے کام کاج تو بعد میں بھی ہوتے رہیں گے۔
بھابھی کا اتنا اچھا رویہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور یہ سکون بھی ہو گیا کہ ہمارے گھر میں روایتی سسرال جیسا کچھ نہیں ہوگا۔ بھابھی میرا بہت خیال رکھنے لگی۔ وہ خود ہی مجھے اچھے سے اچھے کپڑے نکال کے دیتی، تیار ہونے کا کہتی، سلمان کو بھی کہتی کہ مجھے اپنے ساتھ کہیں باہر گھمانے لے جائے۔ مگر سلمان کا اپنا الگ ہی مزاج تھا، وہ کافی خاموش رہتے تھے۔ ایک دن تو میں نے بھابھی سے پوچھ لیا کہ کیا سلمان اس شادی پہ خوش نہیں تھے؟ میری بات پر ان کے چہرے کا رنگ بدلا۔ پھر وہ کہنے لگی ایسی بات نہیں ہے، دراصل کاروباری مسائل میں الجھا رہتا ہے، اس لیے زیادہ بات نہیں کرتا۔ پھر کم عمری میں اس نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا، اس لیے تھوڑا مزاج خاموش ہو گیا ہے۔ تم اسے اپنی محبت اور وقت دو گی تو وہ خود تمہارا ہو جائے گا۔ اب میں بھابھی کو کیا بتاتی کہ شادی کے ہفتے بعد بھی میرا اور سلمان کا کوئی خاص تعلق قائم نہیں ہو سکا۔ ہمارے درمیان سرسری سی بات چیت تھی، جسے کام کی بات چیت کہا جا سکتا تھا۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس بات کا سکون تھا کہ سلمان کا رویہ کافی مناسب تھا۔ آج نہیں تو کل وہ اپنے جذبات بھی مجھے سونپ دیتے۔ بس یہی سوچ کر میں گزارا کر رہی تھی۔ میرے ماں باپ حج پہ جانے کی تیاری پکڑ چکے تھے، میں انہیں بھی تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن میں نے ایک عجیب سی بات اپنے کانوں سے سنی۔ سلمان بھابھی سے کہہ رہے تھے، آپ کیا اتنے ہلکے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں؟ ذرا گہرے رنگ پہنا کریں۔ پاروں کو دیکھیں کیسے سجتی سنورتی ہے، تیار رہتی ہے، آپ کیوں نہیں ایسے تیار ہوتی؟ سلمان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ انہوں نے کبھی مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی، نہ مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ وہ میری تیاری کو نوٹس کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح وہ اپنی بیوہ بھابھی پہ تیار ہونے کو لے کے زور دے رہے تھے، واقعی یہ بات حیران کن تھی۔ کیا انہیں سجی سنورنے والی لڑکیاں پسند تھیں؟ اگر ایسی بات تھی تو انہوں نے کبھی میری تعریف کیوں نہیں کی؟ میرے دل میں ایک گرہ لگ گئی۔ سلمان جس بے تکلفی سے بھابھی سے بات کر رہے تھے، انہوں نے آج تک کبھی اس انداز میں مجھ سے بات نہیں کی تھی، اور اس بات پر مجھے جلن محسوس ہوئی تھی۔ بھابھی سلمان سے کہنے لگیں، تمہاری بیوی ابھی نئی نویلی دلہن ہے، اس لیے تیار ہوتی ہے تاکہ تم اس پر توجہ دو۔ میں بھلا کس کے لیے تیار ہوں؟ پھر بے ساختہ سلمان نے کہہ دیا کہ کبھی دوسروں کی خوشی کا خیال بھی کر لیا کریں، ہو سکتا ہے آپ کو تیار دیکھ کر کسی اور کو خوشی حاصل ہو۔ سلمان کی بات سن کر بھابھی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سلمان کے لفظوں نے میری جان نکال دی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگا تھا جیسے سلمان بھابھی کو اپنے لیے تیار کروانا چاہتے ہوں، اور یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ پھر اس دن کے بعد سے میں نے سلمان کے چھوٹے چھوٹے رویے پہ غور کرنا شروع کر دیا، اور یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ ان کی زندگی میں بھابھی کو ایک الگ ہی حیثیت حاصل تھی۔ وہ دفتر سے گھر لوٹتے تو پہلے بھابھی کے پاس جاتے، وہ اپنے کمرے میں ہوتیں تو وہاں پہنچ جاتے، چھت پہ ہوتیں تو وہاں چلے جاتے، آدھی آدھی رات کو بھی وہ اٹھ کے بھابھی کے پاس جاتے تھے۔ اکثر میری غیر موجودگی میں وہ بھابھی سے خوب باتیں کرتے اور کھل کھلا کے ہنستے، جبکہ میرے سامنے وہ بھابھی کے ساتھ تھوڑا ریزرو ہو جاتے۔ ان سب باتوں نے مجھے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا تھا، اور بھابھی کی طرف سے بھی میرا دل خراب ہو گیا تھا۔ مجھے اس بات پہ غصہ آنے لگا کہ بیوہ ہو کر میرا گھر برباد کر رہی ہیں۔ اکثر راتوں کو بھی سلمان بھابھی کے کمرے میں جاتے تھے۔ اس بات نے میرے اندر ایک آگ لگا دی۔ ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں سلمان کے پیچھے پیچھے بھابھی کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اندر سے سلمان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بھابھی سے کہہ رہے تھے کہ آخر آپ کیوں بار بار انکار کرتی ہیں؟ نکاح کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، میں بس صرف اتنا ہی تو چاہتا ہوں کہ آپ میری خوشی کی خاطر یہ قدم اٹھا لیں۔ سلمان کے لفظوں نے میری جان نکال دی تھی۔ مجھے لگا کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ وہ بھابھی سے نکاح کی بات کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول دیا، اور پھر
اندر کے منظر نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ سلمان بھابھی کے قدموں میں بیٹھے تھے اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ بھابھی کے آگے جوڑ رکھے تھے۔ وہ بھابھی سے کہہ رہے تھے، خوشیوں پر آپ کا بھی حق ہے، شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ تنہائی کی زندگی چھوڑ دیں، خوشیوں کا راستہ چن لیں۔ بھابھی نے سلمان کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ کہہ رہی تھیں، یہ اب مناسب نہیں ہے، اگر دنیا کو پتہ چلے گا تو لوگ باتیں بنائیں گے کہ اس عمر میں انہوں نے کیسے یہ حرکت کی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، پارو میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ سلمان کہنے لگے، آپ پارو کی فکر نہ کریں، وہ کیا سوچتی ہے اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ سلمان کی اس بات پر میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں دھڑ سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئی۔ میرا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے سلمان اور بھابھی ایک دم شرمندہ ہو گئے۔ میں نے بھابھی کی طرف دیکھا، کہا کہ رات کے اندھیرے میں آپ اس طرح میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہیں؟ میرا شوہر آپ سے شادی کی بات کر رہا ہے اور آپ کتنے سکون سے بیٹھ کر یہ باتیں سن رہی ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ سلمان آپ کے بیٹے جیسا ہے۔ کیا ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتی ہے؟ آپ دونوں نے ماں بیٹے کے رشتے کی آڑ میں میری زندگی برباد کر دی۔ میں غصے میں رونے لگی۔ میری بات سن کر سلمان زور سے دھاڑے، کہنے لگے، اپنی زبان بند کرو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ آگے بڑھ کے میرا منہ توڑ دیتے، لیکن میں بھی غصے میں خاموش نہیں ہوئی۔ میں نے سلمان سے کہا کہ آپ کے چیخنے سے آپ کی برائی چھپ نہیں جائے گی۔ آپ ہر رات مجھے چھوڑ کے یہاں چلے آتے ہیں، دفتر سے آتے ہی آپ کی نظر بھابھی کو تلاش کرتی ہے۔ اگر بھابھی اتنی ہی اہم تھی اور آپ کو بھابھی سے اتنی ہی محبت تھی تو پھر مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ مجھے رخصت کروا کے اس گھر میں کیوں لائے؟ میری بات سن کر سلمان نے میرے منہ پہ تماچا لگانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن بھابھی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ غصہ کرتے ہوئے کہنے لگی، سلمان، ہوش کرو، بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، وہ غصے میں ہے اس لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم صبر سے کام لو۔ سلمان کہنے لگے، اس سے پہلے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کر بیٹھوں، آپ اس کا منہ بند کروائیں۔ اور پھر وہ دروازہ پٹخ کر گھر سے ہی باہر نکل گئے۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ بھابھی نے مجھے پکڑ کے بستر پہ بٹھایا، کہنے لگی، پارو، مجھے تم سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی، میں تمہیں ایک سمجھدار پڑھی لکھی لڑکی سمجھی تھی اور تم نے یہ حرکت کی ہے۔ میں نے نفرت سے بھابھی کو دیکھا اور کہا کہ آپ میرا گھر اجاڑنے والی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ میں تحمل سے کام لوں تاکہ آپ میری سوتن بن کے میری خوشیوں کو کھا جائیں۔ میری بات سن کر بھابھی نے اپنا سر پکڑ لیا، میرے قدموں میں بیٹھ گئیں، کہنے لگی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تمہیں پہلے یہ بات بتا دینی چاہیے تھی۔ دراصل تمہاری اور سلمان کی شادی والے دن میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا اور سلمان کو جب سے اس بارے میں پتہ چلا ہے وہ ایک پاؤں پہ ہو گیا ہے کہ میں شادی کر کے گھر بسا لوں۔ یہ رشتہ تمہارے چھوٹے ماموں کا ہے جن کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے 2 بچے ہیں۔ تمہاری اماں نے ہی یہ رشتہ میرے لیے ڈالا تھا۔ سلمان کو تمہارے ماموں بہت پسند آئے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میں اس رشتے کے لیے حامی بھر دوں، لیکن تمہاری اماں نے مجھے منع کیا تھا کہ اس بارے میں تم سے فی الحال کوئی بات نہ کروں، اسی لیے میں نے یا سلمان نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، اور میں نے تو انکار کر دیا تھا کیونکہ اب میں اس عمر میں شادی کرتی اچھی لگوں گی کیا، لوگ مجھ پہ باتیں بنائیں گے۔ لیکن سلمان ایک پیر پر ہو گیا کہ مجھے اب اپنے گھر کا ہو جانا چاہیے، وہ مجھے اپنی ماں سمجھتا ہے اور میری خوشیوں کی پرواہ کرتا ہے۔ باہر سے آتے ہی وہ سب سے پہلے میرے پاس اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ مجھے بڑا سمجھ کے عزت دیتا ہے، مجھے سلام کرنے آتا ہے۔ ویسے بھی میں نے سالوں اس کی خدمت میں گزارے ہیں، اس لیے وہ اسے اپنا فرض مانتا ہے۔ لیکن اگر تمہیں برا لگتا ہے تو میں اسے منع کر دوں گی کہ وہ پہلے میرے پاس نہ آیا کرے۔ رہی بات میری شادی کی تو میں شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر سلمان میری زندگی کو ہنستا بستا دیکھنا چاہتا ہے، بس اسی لیے وہ ہر رات مجھے منانے کے لیے میرے پاس آ جاتا ہے۔
اب تم ہی بتاؤ، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں کیوں تمہارا گھر برباد کروں گی؟ اگر مجھے ایسے ہی کرنا ہوتا تو میں خود تمہاری اور سلمان کی شادی کیوں کرواتی؟ بھابھی کی بات سن کے میں حیران رہ گئی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی کوئی بات ہوگی۔ میرے ماموں کی بیوی کا کافی عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے 2 بچے تھے اور میں جانتی تھی کہ وہ کسی اچھی عورت کو شادی کے لیے دیکھ رہے تھے، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ میری بھابھی کے لیے ہی رشتہ ڈال دیں گے۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا کہ میری اماں نے یہ بات مجھ سے چھپانے کے لیے کیوں کہا؟ مجھے لگا تھا شاید بھابھی جھوٹ کا سہارا لے رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی یہ تو تمہاری اماں ہی بہتر بتائیں گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ انہیں لگا ہو کہ تم اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگی کیونکہ میں تمہاری بھابھی سے ممانی بن جاؤں گی، یا پھر تم جذباتی ہو کے کوئی فیصلہ کرو یا کوئی اور بات کر دو۔ اس لیے جب مجھے ساری سچائی کا علم ہوا تو میں بہت ہی شرمندہ ہوئی۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے تو اپنے شوہر کو بھی ناراض کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہماری اچھی شادی شدہ زندگی شروع ہونے سے پہلے بھابھی اپنے گھر کی ہو جائے۔ سلمان کے دل پر یہ بوجھ تھا کہ بھابھی نے ان کی وجہ سے اپنی خوشیوں کو قربان کیا ہے۔ میں نے بھابھی کو یقین دلایا کہ میرے ماموں اچھے انسان ہیں اور وہ انہیں بہت خوش رکھیں گے، انہیں شادی کر لینی چاہیے۔ بھابھی کہنے لگی میں سوچ سمجھ کے جواب دوں گی۔ پھر صبح کے وقت جب سلمان واپس لوٹے تو ان کا غصہ اتر چکا تھا، البتہ رو رو کے ان کا چہرہ سوج چکا تھا۔ شاید وہ ساری رات آنسو بہاتے رہے تھے۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، ان سے معافی مانگی، انہیں بتایا کہ میں سچ جان چکی ہوں۔ انہوں نے ایک شرمندہ سی نظر مجھ پہ ڈالی، کہنے لگے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھے اتنا بد کردار سمجھو گی۔ بھابھی میرے لیے ماں جیسی ہیں، انہوں نے میری خاطر بہت کچھ برداشت کیا ہے، اپنی جوانی قربان کی ہے، میں بس اسی لیے ان کا گھر بسا دیکھنا چاہتا تھا۔ سلمان واقعی بہت نیک اور اعلیٰ کردار کے مالک تھے، انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور پھر ہم دونوں نے مل کر بھابھی کو شادی کے لیے راضی کر لیا۔ اگلے ہفتے بھابھی کی ماموں کے ساتھ شادی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ماموں کے ساتھ بہت خوش رہیں گی کیونکہ میرے ماموں ایک بہت اچھے انسان ہیں۔ میری ماں نے یہ بات مجھ سے اس لیے چھپائی تھی کیونکہ میری ماں کا خیال تھا کہ جب تک رشتہ پکا نہیں ہو جاتا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میری عادت تھی میں ہر بات اپنی خالاؤں سے ضرور کہتی تھی۔ اماں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات وقت سے پہلے کسی کو پتہ چلے، خاص کر باقی خالاؤں کو، اسی لیے اماں نے مجھے بھی اس بارے میں پتہ نہیں لگنے دیا۔ ماموں کا بڑا کاروبار تھا اور میری 2 خالائیں یہ نہیں چاہتی تھیں کہ ماموں کی شادی ہو اور وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، کیونکہ میری 2 خالاؤں کا گھر ماموں چلاتے تھے، اس لیے وہ ماموں کی شادی کے حق میں ہی نہیں تھی۔ اماں کا خیال تھا کہ یہ غلط ہے، اس لیے اماں نے سب سے چھپ چھپا کے یہ رشتہ ڈالا تھا۔ جب شادی پکی ہو گئی تو سب کو خبر ہوئی۔ میری دونوں خالاؤں نے کافی ہنگامہ بھی کیا کہ ماموں کی شادی کی کیا ضرورت ہے، مگر اماں نے کسی کی نہ سنی اور ماموں کی شادی پکی کر دی۔ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو الگ الگ رنگ کے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک رنگ سلمان کا دیکھا جو اپنی بھابھی کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہے، اور دوسرا رنگ اپنی خالاؤں کا دیکھا جو اپنے ہی بھائی کی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی کیونکہ وہ ان کی دولت پر عیاشی کر رہی تھی۔ آپ نے بھی رشتوں کے الگ الگ رنگ دیکھے ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے زیادہ تر لوگوں کو سلمان جیسا دیکھا یا میری خالاؤں جیسا؟